ایمان سے بتاؤ کیا نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے؟ بولو آپ بتاؤ دیوبندیاں وابیاں مرکز لیا پلندری لے سکینہ ہے سعید یوسف اینڈ کمپنی، ان کا عقیدہ تمہیں ملے چاہیے یا تمہیں صحابہ اور نبیوں اور ولیوں کا عقیدہ چاہیے؟ صحابہ نبیوں ولیوں کا۔ اونچا بولو اونچا بولو۔ پڑھ لیں جی، بعد میں لکھ لینا، یہ وہ سارا ہے، یہ دیکھ بس کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 35، یہ پڑھ لیں۔ اتنی ہمت کرو نا اللہ، جتنا ہم اوپن کتابیں دکھاتے ہیں اتنی جرت پیدا کرو نا، کبھی انکار تو کر کے دیکھو کہ ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ بے شک اوے تواڈے تے پردے ایچ ایس ڈی سی میرے تے لائی سی نا پابندی، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نو سلامت رکھے، ماشاءاللہ یہ مسلک کا کام کر رہے ہیں، تو جے اے ساڑھے 4-5 مولوی اور شروع ہو جلان نا تے اس شیطان والا رولا ہی مک جائے۔ پر کیا کریں یار، کوئی دانے تے لے دے کوئی جندر نہیں، کوئی دانے سننے دے کوئی جندر ٹلے، کی کریے؟ بہرحال آپ توجہ کرنی، جو جملہ میں بولنے لگا ہوں تو اٹھے جو اگر کسی میں بہو غیرت آوے، بہو غیرت، میں نے پہلے کیا کہا، اللہ کرے جو بندی اس کیس عدالت لے جاؤں، سارے آکو آمین، آمین آکو، پھر آکو آمین۔ وہ کہ ان کے حنیف قریشی ساڑھے بزرگانوں انج کے گئے ہیں کہ میں اللہ دی قسمیں جاجا ہے کہ سب جدو کٹ کے دسا کہ میں کہنا وقت آئے گا منظور ہے بھائی، چلو لوکل عدالت نہ صحیح، ہائی کورٹ لے جاؤ، بے شک سپریم کورٹ لے جاؤ، مفتی صاحب میں آج اوپن کہہ کے جا رہے ہیں اوپن۔ اگر ہماری اس چیز پہ تمہیں شک ہے اور کہتے ہو کہ حنیف قریشی غلط کہتا ہے، لے جاؤ ریڈ ڈائٹ اور 500 روپے لگ رہے راوی میں دسنا تیجی اونج نہیں تے 500 جیب جو دے کے جانا، 500 فیس دا 500 کرائے دا 1000 روپیہ میں دے کے جانا ماں، اور اللہ کو لوگ منگا کے کہ ننگے نہ ہوں ساری دنیا سامنے میرا نام بدل دے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ اور چور آپ کو بھی کبھی گئے تھانے، اچھا بولو، وہ آپ کو بھی عدالت گئے، کبھی نہیں چاہیں گے یہ، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر ہم نے جو سنیوں کا لبادہ اڑا ہوئے سین سارے کوٹلی میں جو تو میں نے کوئی رگڑا لائے، انہیں تکلیف اس لیے کہ میں نے ادھر لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ 1 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر ہے، یہ ویسے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ اور اب آؤ، ہم کسی کی ذاتیات کو نہیں پرکھتے، نہ ذاتیات کو چھیڑتے ہیں، وہ تمہیں مبارک ہو، ہم تو عقیدے کی بات کرتے ہیں اور وتھ پروف کرتے ہیں۔ اور تم بتاؤ تمہارا نبی زندہ ہے کہ مر گیا؟ زندہ ہے، اونچا بولو، بولو بولو، جڑا کہندے میرا نبی مر گیا وہ بولے کوئی نہیں ہے نا، تے جی ہیں پھر نعرے مارنے ہو تے پھر عقیدہ پکا رکھ کے تے آئندہ واسطے جڑا نبی نو مردہ کہوے اس تے منہ تے تھکیا بھی کرو، تے جی منہ تے نہیں تے دلا وچ اس دا تصور کر کے 11 واری تھکیا کرو، 11 واری شیطان دی طرف 3 واری تھکنا چاہیے، کھبے پاسے کتنی واری بولو، تے اتنی واری 11 وار، کیونکہ گستاخوں کا فتنہ شیطان سے بھی بڑا ہے۔ سنو یہ سامنے وہی صفحہ نمبر 35، لا لا لا، یہ اپنی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، حالانکہ میرے نبی نے تو فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا ہوئے جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کے دل میں ذہن میں خیال ہے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، پڑھا کرو تم جمعے کے جمعے کثرت سے درود مجھ پر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی
یعنی صحابہ کا شاید یہ نظریہ تھا کہ شاید یہ ظاہری زندگی کا حکم ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ او میرے رسول، میرے پیارے غلاموں، میرے رسول نے فرمایا او میرے غلاموں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے، مٹی پہ حرام ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ یاد رکھو اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ انہیں اونچا بولو، اللہ انہیں۔ تو یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ رب کا نبی زندہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن مسجد نبوی میں انہیں آواز آئی اونچی، کوڑا لے کے گئے، بندے کو پکڑا اور میں کہاں سے آیا تو؟ کہنے لگا جی میں بدو ہوں، دیہاتی ہوں، پہلی دفعہ مدینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو ہوتا نا مدینے کا رہنے والا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ رسول اللہ کی مسجد میں اونچی آواز نہیں کرتے؟ شاعر نے لکھا فاروق اعظم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا نبی اس اونچی آواز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ رب کا نبی زندہ ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کے ظاہری وصال کے تیسرے دن ایک بدو آیا، آ کر صحابہ سے حضرت علی سے ملا، کہنے لگا اے مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا۔ اس نے سر میں مٹی ڈالی، چیخنے لگا، کہنے لگا اے افسوس، میں نے تو قرآن کی آیت سنی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو نبی کے پاس آ جاؤ، میرے نبی سے آ کر معافی مانگو۔ کیا مطلب؟ میرا نبی تمہاری سفارش کرے، میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے، تو دیکھنا اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے غلام مولا کائنات نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ اے علی اس لیے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے تو میرا پاگل بدو ہی رہے گا، اور رسول اللہ وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر پہ چلا جا۔ کیا مطلب؟ مولا کائنات نے بتا دیا نبی مرا نہیں، نبی زندہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا جاوے انہوں کوئی مردہ نہیں کہندا۔ فقہا اسی لیے لکھتے ہیں اللہ کے نبی کو مردہ مت سمجھو، ان کی مثال اس شمع کی طرح ہے کہ جو شمع پہلے باہر جل رہی تھی تو ساری طرف روشنی جا رہی تھی، اب وہ کمرے میں چلی گئی، شمع جل رہی ہے پر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ شمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مناظر اسلام۔ لوگوں اب تم فیصلہ خود کرنا، سعید یوسف اینڈ کمپنی کے چیلے بنو گے یا صحابہ کے غلام بنو گے؟ اونچا بولو، اونچا بولو۔ یہ آج میں جو کہنے جا رہا ہوں نا، اس کو ذرا ذوق کا اظہار کر کے توجہ لالا ہمنا تیری لائیں تاں جے منکراں پتہ لگے، عوام بڑی جوش سے بیٹھی سی تے اللہ کرے مظفر آباد دے ڈی سی صاحب تے 50 واری میرے کولو میری کیسٹ سنی تے پھر اگلی گل ہو۔ اور کمال کی بات یہ پرسوں میں پھر مظفر آباد جا رہا ہوں، اور وہاں پر ہماری بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے۔ وہ ڈی سی صاحب بعد میں انہیں ملاقات ہوئی، ہمارے ایک عالم صاحب ہیں سنی، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو انہوں نے گمراہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سنی مسلک والے ہیں۔ میں کیا بچوں تو پتہ سی پر انہوں اپنی بغیرتی ٹالنے ہیں، تو نے اس وقت سمجھا کہ شاید سنی بول نہیں سکتے، تو نے دبانے کی کوشش کی تھی، تو کوئی بات نہیں، اللہ کرے اے میری ویڈیو جاوے ڈی سی صاحب کو، اللہ کرے یا آڈیو جاوے ڈی سی صاحب کو، مت ڈی سی صاحب بھی کدھرے ہے انہوں نے یہ حقیقت انہیں پتا چلے کہ واقعی اے کون نے تے ایک نمبر کون نے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحبو، اور میں کہتا ہوں اگر تم میں اتنی تڑ تھی، اتنی تم میں اگر حقانیت تھی تو تم نے ہمارا لیبل کیوں لگایا؟